وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ غزوہ احد کے واقعات پر اللہ جل جلالہ کی ہدایات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح کی تکلیفیں اور صدمے انہیں غزوہ احد کے موقع پر پیش آئے، یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو اپنی زندگی میں اس قسم کی بہت سی آزمائشیں پیش آتی رہی ہیں، اور پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں پر بھی ایسے وقت آئے ہیں۔ اس موقع پر ان لوگوں نے جس طرز عمل کا مظاہرہ فرمایا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے سارے پیغمبر ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان کو اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں اس کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ما وہنو، اور وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، اور وما استکانوا، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو دشمن کے آگے جھکایا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک خاص صفت یہ ذکر فرمائی ہے، ان نیک بندوں کی جو اللہ کے راہ میں لڑنے کے دوران پہنچنے والی تکلیفوں پر گھبرانے کے بجائے ثابت قدم رہے، ان کا
ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وما کان قولہم، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی، الا ان قالوا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم ہی بخش دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دیجئے۔ تو اس موقع پر ان کا یہ وصف خصوصی طور پر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی بھی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے ثابت قدمی بھی مانگتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے اہم ہدایت یہ ہے کہ ایک حقیقت شناس مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی جد و جہد اور کوشش اللہ کے راہ میں کر رہا ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے عمل پر ناز اور فخر کرے، کیونکہ در حقیقت اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کرم کا نتیجہ ہے، اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے راہ میں ثابت قدم رہے اور جو تکلیفیں انہیں پہنچیں ان پر پوری طرح صبر کیا اور کمزور پڑنے اور ہمت ہارنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے وہ ثابت قدم رہے، تو اس کے باوجود ان کو اس عمل کے اوپر کوئی ناز نہیں ہوا، انہوں نے اس کے اوپر کسی تکبر غرور کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، کیونکہ جو کوئی نیک عمل انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر کے کرے، لیکن اللہ جل جلالہ کی شان کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہی ہے۔ لہذا اس حالت میں بھی استغفار کی ضرورت انہوں نے محسوس فرمائی اور ربنا اغفر لنا ذنوبنا کہہ کر فرمایا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور جو زیادتی ہوئی ہو اس سے بھی درگزر فرمائیے۔ اور ساتھ ہی اس مغفرت کی دعا میں ایک اور بھی پہلو موجود ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں انسان کو جو کوئی رنج و غم یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کمزوری پیش آتی ہے تو وہ بکثرت اس کے سابق گناہوں کا اثر ہوتا ہے، لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ تو اس لیے ان حضرات نے اس موقع پر جبکہ انہوں نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور معافی مانگی، اور آئندہ کے لیے ہم سب لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ ہر موقع پر جہاں پر بھی کوئی کام کرنے کی توفیق ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا انعام بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی دیا۔ دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، دنیا کے بدلے کا بھی اور آخرت کے بدلے کا بھی، دونوں کے لیے لفظ ثواب استعمال فرمایا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کے بدلے کا ذکر کرتے ہوئے صرف ثواب کا لفظ ہے، ثواب الدنیا، اور آخرت کے بدلے کا ذکر کرتے ہوئے حسن کا لفظ کا اضافہ فرمایا گیا، وحسن ثواب الآخرہ، یعنی بہترین آخرت کا ثواب۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اصل بدلہ وہیں پر ملنا ہے اور وہی بہترین بدلہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جو کچھ بدلہ ملتا ہے، جو کچھ انعام ملتا ہے، وہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی نعمت ہے، لیکن بالآخر جو سب سے بڑا بدلہ ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ دنیا کا بدلہ اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، وہیں کا بدلہ اصل بدلہ ہے اور وہی بہترین بدلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو
ایک اور نصیحت فرمائی، اور وہ یہ کہ اس شکست کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے بعض کافر لوگ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو تمہاری مدد ہوتی اور تمہیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخموں کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کے وفات کی بھی خبر مشہور ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس دین پر رہنے سے کیا فائدہ جو تمہیں اس شکست سے دوچار کرے اور تمہارے نبی کو بھی زخمی کرے۔ اس طرح کی باتیں بعض کافروں کی طرف سے شاید تمہیں سننے میں آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو سچ سمجھا تو یہ کسی وقت تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے برگشتہ کر دیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے تو یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو پیچھے موڑ دیں گے، تمہیں واپس کفر کی طرف لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور اس کے نتیجے میں تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ لہذا ایسا نہ کرو اور یہ نہ سمجھو کہ وہ لوگ خیر خواہ ہیں تمہارے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے تسلی دی ہے کہ اگرچہ اس وقت تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے لیکن ہم بالآخر مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے، اور آئندہ اگر تم لوگ ثابت قدم رہو گے تو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافر لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے دلوں میں عنقریب رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کر رکھا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو ان کو خدائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک قرار دے سکے۔ چونکہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور آخرت میں تو خیر ان کا انجام ہے ہی کہ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس کا مظاہرہ ایک تو فوری طور سے یہ ہوا کہ اگرچہ مسلمانوں کو بڑے بھاری زخم اٹھانے پڑے تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور بعض صحابہ کرام پسپا بھی ہو گئے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے، اور بعض وہیں پر کھڑے ہوئے عالم تحیر میں تھے۔ تو ایسے موقع پر دشمن کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ اور آگے بڑھتا اور باقی مسلمانوں پر بھی حملے کرتا، بلکہ مدینہ منورہ پر بھی قابض ہو جاتا۔ لیکن اس ساری شکست کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے واپسی کی راہ اختیار کی، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر اس طرح فتح سے نوازا کہ انہوں نے جم کر مقابلہ بھی کیا، اور بالآخر کافر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے، اور جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آنے والی ہے، کہ جب وہ لوگ مدینہ منورہ سے واپس چلے گئے تو اس وقت ان کو حسرت بھی ہوئی، اور اس حسرت کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ کر بڑا غلط اقدام کیا ہے، ہم کو تو اس جیتی ہوئی جنگ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ اس کی تلافی بھی کرنے کی کوشش کی، جس کی تفصیل انشاءاللہ اسی صورت کے اندر آگے آیات میں آنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور سے ان کے قلوب پر
رعب ڈال دیا تھا، اور اس رعب ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر ان کے شر سے مسلمانوں کو پناہ میں رکھا۔